ان بھائیوں نے بصرے سے خبر دی ہے کہ بسر اور مغیرہ دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں حرب، کیا خبر لائے ہو؟ مروان بزرگوں اور سپاہیوں کے ہمراہ مدینے سے نکل گیا ہے اور دمشق کی طرف جا رہا ہے۔ لو پانی پیو اور دل ٹھنڈا کرو۔ ہم نے بہت دور تک ان کا پیچھا کیا، وہ دمشق ہی جا رہے ہیں۔ بصرے سے خبر دی ہے کہ بسر اور مغیرہ دمشق کے راستے میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب معاویہ یزید کی بیعت کا مقدمہ فراہم کرے گا۔ یزید کے لیے بیعت؟ لیکن اس نے صلح نامے میں وعدہ کیا ہے کہ اپنے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ خود اسی نے کہا ہے کہ صلح نامہ میرے قدموں کے نیچے۔ وہ مسلمانوں کا کیا جواب دے گا؟ کچھ نہیں، وہ اپنا اصلی چہرہ ظاہر کرے گا، اور یہ وہی چیز ہے جو حسن ابن علی چاہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب حقیقتاً ابا محمد کی جان خطرے میں ہے۔ معاویہ کے پاس یزید کو تخت خلافت پہ بٹھانے کے لیے یہی راستہ ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب ابا محمد کو ہمیں جلد ہی باہر نکالنا ہوگا۔ میں سعید، حرب اور احمد مدینہ جائیں گے۔ اگر کچھ دنوں تک کوئی خبر نہ ملے تو سب منتشر ہو جانا اور اپنے آپ کو چھپا لینا۔ چلو آپ لوگ بیٹھیں، ہم چلے جائیں گے۔ سردار، سردار، سورج نکل گیا، دروازہ کھول دوں؟ دروازہ کھول دوں سردار؟ سردار، دروازہ کھول دوں؟ دروازے کے باہر لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ کھول دے۔ او دروازہ کھول دو۔ سچ پوچھو تو وہ جانتا ہے کہ وہ مرد میدان نہیں، اور اگر سچا ہے تو مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ السلام علیکم عبداللہ۔ علیکم السلام، اندر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے پانی پلاؤ پھر بات کروں گا۔ پانی بھی پلا دیں گے۔ سلام۔ شکریہ بھائی، بہت مہربانی۔ گھوڑوں کو یہی مار۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے، پیدل جائیں گے تو لوگوں کی توجہ ہماری طرف کم ہوگی۔ ادھر آؤ، یا دیکھو وہ، دیکھ رہے ہو،
जाओ भेजो किसी को उसका पीछा करवाओ। سعید حسن ابن علی کے گھر کا راستہ بند کر دیا. دیکھو اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ نہیں معلوم. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قیس اور سعید کا انتظار کرتے ہیں. کرتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ جاؤ جاؤ یہاں سے. وہ دونوں آ گئے. حسن ابن علی کے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. وہ دیکھو شیمر. ہمیں گھور رہا ہے. چلو مسجد چلتے ہیں. گرفتار کر لو نہیں بھاگ دینا محاصرہ کر لو ان کا. قیس مدت سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. میں جب جنگل میں کوئی لومڑی کو دیکھتا ہوں تو تمہیں یاد کر لیتا ہوں. تو میری دیدار سے محروم نہیں ہو تو جان لو کہ یہ لومڑی بھی شیر کی طرح خونخوار دانت رکھتی ہے. بابا اٹھ گئے؟ نہیں خاتون، وہ ابھی سو رہے ہیں.
चलो अंदर जाओ। अहमद अब तुम सब एक तरफ बैठ के अपने तारीख मुस्तकबिल का सोचते रहो। वो दिन दूर नहीं कि मदीने के मैदान में एक एक करके तुम सब की गर्दनें अपने तन से जुदा करूंगा। तुम लोग किस तरह गिरफ्तार हुए? हमारे इंतजार कर रहे थे, हम मैदान में पहुंचे तो हमें गिरफ्तार कर लिया। हमने कुछ नहीं बताया। मुझे यकीन है हम लोग अबा मोहम्मद के लिए परेशान हैं। तुम्हें उनकी कोई खबर है? उनके बारे में कुछ नहीं जानते? वो सलामत हैं? हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो जिंदान में कोड़े खा रहे थे। इब्ने उमर और अशस ने तुम्हारी निशानदेही की। हाँ, शिमर कस्र में है और वो दोनों हसन इब्न अली के घर में है और आपस में इनका राब्ता है। नहीं मालूम क्या करना चाहते हैं। हम भी बहुत परेशान हैं, कहीं कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। कोई परेशानी की बात नहीं। मैं वादा करता हूं कि अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें क्या मालूम है? लोगों को नहीं देखा? आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने काम कारोबार में मसरूफ हैं। अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो मदीना ऐसा होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अजीब है, हैरत की बात है। ये बात हमारे ज़हन में क्यों नहीं है? हकीकत में तुम्हारा दिमाग अच्छा काम करता है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस यहां से निकलते हैं और जाके अपने मौला का हाथ चूमते हैं। लेकिन किस तरह? तुमने पूछा क्या करना है, मैंने बता दिया। अब कैसे करना है ये तुम बता दो। शेमर, एक बुरी खबर लाया हूं। तुम लोग जाओ। कौन सी खबर? अशअस मर गया है। अशहस मर गया? कब? कल रात। नहीं पता, शायद आज सुबह। बिस्तर से उठा ही नहीं। वाह, सब कुछ खराब हो गया। अब क्या करें? नहीं मालूम, लेकिन जोधा से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं। मुझे अम्मू कहती है। तुम उसी घर में उसी तरह रहो। कोशिश करो कि जोधा से जितना जल्द हो सके करीब तर होते जाओ। अब इसके बाद अशहस की जिम्मेदारी तुम ले लो। तुम ये कर सकते हो। शायद कर सकूं। तुम कर सकते हो, बिल्कुल करना पड़ेगा। शेम्स, वो अशअस के हिस्से का क्या बनेगा? क्या मकसद? मेरा मतलब मरवान का वो 1 करोड़ है। अब जबकि अशअस मर गया है। हाँ, मुझे मालूम है। अब अशहस का हिस्सा भी हम दोनों बांट लेंगे। ठीक है, मैं समझा उसका हिस्सा भी मुझे मिलेगा।
سلام علیکم. کیوں مغیرہ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہو، اور امیر المؤمنین سے زیادہ قریب ہونے کے لیے تم نے اپنے اوپر آرام و آسائش کو بھی حرام کر لیا ہے. آخر میرا جیسا ایک بے ارزش گھر کا غلام کس طرح سے اپنی آسائش کی فکر میں رہ سکتا ہے، جبکہ مروان بن حکم عرب کا بزرگ سردار امیر المؤمنین کی خدمت میں مشغول ہو. بہت خوب. تم جانتے ہو کہ ہم ایک دوسرے کی زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہر کلام سے وہی مطلب سمجھتے ہیں جو اس کا کہنے والا سمجھانا چاہتا ہے. میں جو تمہاری بات سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ تم مجھ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتے. میں ایسی جسارت کی طاقت نہیں رکھتا سردار. اس احمق دیوانے کو بھی دیکھو، وہ بھی ذرہ برابر بھی اس دوڑ میں ہم سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا. جسے آپ دیوانہ و احمق کہہ رہے ہیں سردار، آج وہ ہم سے میلوں فاصلے کے ساتھ امیر کے کہیں زیادہ نزدیک ہے. کہتے ہیں کہ ان دنوں امیر اس کے فراق میں خون کے آنسو ہوتا ہے. میں امیر کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. بچپن میں میرا بھی ایک کتا تھا جو میرے ایک اشارے پر چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اس کتے پر میں فخر کرتا اور اپنے اندر قدرت کا احساس کیا کرتا تھا. افسوس کہ میں نے ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی قسمت کو اس کتے کی قسمت جیسی سمجھ رہا ہوں، نہ کتے کے مالک جیسی. فرصت سے بیٹھ کر ذرا مجھے سوچنا پڑے گا تاکہ میں تمہارے ان اشاروں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکوں. لوگ بے صبری سے امیر المومنین کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے ہیں. بسر ابن ارطاط آ گیا ہے. ہاں امیر، اور اس کے ہمراہ بصرے کے تمام بزرگان بھی آئے ہیں اور وہ سب اپنی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ چکے ہیں. اور میں نے بھی امیر کی اجازت سے دمشق کے تمام بزرگان کو دعوت دے دی ہے تاکہ کام کے مقدمات آج ہی فراہم ہو جائیں. اچھی بات ہے. تم نے بھی کوشش کر لی اپنے رقیبوں سے پیچھے نہ رہ جاؤ. اے یزید، اس حیوان کو دور کرو اور میرے ساتھ آ جاؤ. مجھے توقع ہے کہ لوگ اسے میرا جانشین مان لیں. چلو. بوس، مغیرہ تم کیسے ہو؟ کوفے کی کیا خبر؟ مسلمانان کوفہ امیر کی سلامتی کی دعاؤں میں مشغول ہیں. ہاں میرے بھائی، کیا مدینہ اب بھی ہماری حکومت کا حصہ ہے؟ جی ایسا ہی ہے میرے امیر، اور اس وقت مدینے کے اشراف زادے امیر المؤمنین کے ساتھ تجدید بیعت کے لیے آمادہ ہیں. اچھی بات ہے. ہاں میرے بھائی، میں نے تمہیں ایک اہم ذمہ داری دی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کوششیں جاری ہیں میرے امیر. اشہس نے حسن ابن علی کے گھر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. جلدی ہی کام تمام ہو جائے گا. جلدی کرو، جلدی.
تم جانتے ہو کہ میں صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یزید، آؤ میرے ساتھ. معاف کیجیے بانو، آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا. جاؤ، چھوڑو مجھے. حال خراب کر دیا میرے ہاتھوں کو چوم کے. ابھی خبر ملی ہے کہ اشعث ابن قیس مر گیا ہے. مر گیا؟ جی، مر گیا ہے. میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ مجھے کچھ تو دنیا کی لذت کا مزہ چکھنے دو. میں مطمئن ہوں کہ امیر المومنین کا جوش و خروش 1000 گنا میرے احساس سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں یزید کے باپ ہیں اور میں تو یزید کی مجازی ماں ٹھہری. سچ کہہ رہی ہوں. میں اس بیٹے کو اپنی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ چاہتا ہوں. میں امیر المومنین کے عیش میں خلل ڈالنا نہیں چاہتی، لیکن مجبور ہوں کہ جان سکوں کہ ان کے دل میں کوئی تاریک دھبا اور پیچیدہ نقطہ تو نہیں. کیا واقعی مستقبل کی خلافت یزید کو ملے گی اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہتی ہو، لیکن مروان اس کام پہ لگا ہوا ہے. اشعث نے حسن ابن علی کے گھر پناہ لے لی ہے اور اب یہ کام جلد تمام ہو جائے گا. جہاں تک مجھے خبر ملی ہے ابھی اس کام کے ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، اور یہ بھی خبر ملی ہے کہ اشعث ابن قیس مر چکا ہے اور اس کی بیٹی اس کام پر آمادہ نہیں ہے. اب ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا کہ وہ اس کام کو اجرا کریں. تم نے کوئی اور تدبیر بھی سوچی ہے؟ سب سے بہترین تدبیر وہی ہے جو امیر المومنین سوچتے ہیں. اب صرف اس کام کے اجرا میں جلدی کرنا چاہیے تاکہ امیر المومنین کا حکم جلد سے جلد اجرا ہو جائے. جلدی بتاؤ تاکہ اطمینان ہو. اب میں چاہتی ہوں کہ خود مروان کے ساتھ مدینہ چلی جاؤں اور فرمان کے اجرا ہونے پر نظر رکھوں. جودہ عورت ہے، ہم عورتیں ایک دوسرے کی زبان بہتر سمجھتی ہیں اور جلدی ایک دوسرے سے مطمئن ہو جاتے ہیں. واللہ ایسی پسندیدہ خواہش مجھ سے اب تک کسی نے نہیں کی. جاؤ، جو چاہتی ہو کر ڈالو تاکہ کچھ دن مجھے تمہارے وجود سے نجات ملے.
سعد ابن ابی وقاص شہر کے دروازے سے نکل چکا ہے۔ ابی وقاص وہ شہر میں کیا کر رہا ہے؟ کسی کو بھیجو کہ ابن ذی الجوشن کو خبر دے۔ حسن ابن علی کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، یہی ہے۔ ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ چلو چلتے ہیں۔ بالآخر سعد اپنے گھر سے نکل ہی آیا۔ دیکھو وہ حسن ابن علی کے گھر جا رہا ہے۔ ابن رسول اللہ، مدت سے میں گوشہ نشین ہوں اور اب تک امور خلافت میں دخالت سے پرہیز کیا ہے۔ آپ کے بابا علی مرتضیٰ کی بھی حمایت نہیں کی، گرچہ میں انہیں خلافت کے لیے صالح ترین مرد سمجھتا تھا۔ تمہاری آواز پہ معاویہ سے جنگ پہ آمادہ نہیں ہوا، اس لیے کہ دو حکومت کے دعوے داروں کی جنگ جانی تھی، جس حکومت کو میں اپنا حق سمجھتا تھا۔ جو جنگیں ہم نے اسلام کے لیے لڑی تھی فتح بھی ہوئے۔ مجھے توقع تھی کہ خلافت مجھے ملنی چاہیے، جو نہیں ملی، اگرچہ میں نے اپنی زبان پہ نہیں لایا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سنت رسول خدا کو مٹایا جا رہا ہے۔ شہدائے اسلام کی جان نثاری اور فداکاری ابو سفیان کی اولاد کی عیاشی اور دنیا پرستی سے پامال ہو رہی ہے۔ میری خاموشی تقوی کی وجہ سے نہیں بلکہ خود غرضی تھی۔ اب جو دیکھتا ہوں کہ اسلام پہ کیا ڈھایا ہے تو سمجھ رہا ہوں کہ کس گناہ کا مرتکب ہوا ہوں کہ اپنے ماضی پہ باطل کا خط کھینچ ڈالا ہے۔ اور اب میں آیا ہوں کہ اپنا محبت کا ہاتھ بڑھاؤں، اور اگر آپ حکم دیں تو میں، میرا بیٹا اور میرے سب چاہنے والے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم پروردگار کی امداد سے اٹھیں گے اور ایک ساتھ ظلم و کفر و نفاق کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ ظاہراً مدینہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہماری حکومت بھی استوار ہے۔ ہاں سردار، مدینے میں سکون ہے۔ ہمارے نہ ہوتے ہوئے کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ کچھ آرام کر لیں سردار، پھر آپ کو خبر سناؤں گا۔ اچھی یا بری؟ اچھی۔ ایسا لگتا ہے کہ سردار کی خدمات کے عوض امیر نے تحفہ بھیجا ہے۔ کاش امیر نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہوتا۔ یہ تحفہ نہیں ہے شمر ذی الجوشن، یہ ام یزید ہے۔ ام یزید؟ اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا تم نے۔
سلام بر خاتون بزرگ. یہ مدینے کا دارالعمارہ ہے بانو، اور وہ میری مسند ہے جو در حقیقت اس وقت آپ کی مسند ہے. تشریف رکھیں بانو. تمہارے تخت اور مسند سے مجھے کوئی کام نہیں، بس جلدی سے شہر کے حالات بتاؤ. شمر شمر مدینے کی کیا خبریں ہیں؟ عرض ہے کہ قیس ابن سعد ابن قیس، حرب ابن عبداللہ اور احمد بن حارث گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور اب وہ لوگ مدینے کے زندان میں ہیں. مرحبا سمر دل جوشن، مرحبا. یقیناً اس خبر پر انعام کے مستحق ہو تم. مجھے خوشی ہے کہ ناچیز خدمت کی خبر میں آئندہ کے محبوب خلیفہ یزید ابن معاویہ کی والدہ بانوئی گرامی اور سردار علی قدر کے حضور میں سنا رہا ہوں. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہماری تھکن کو تم نے ختم کر دیا. اور کیا خبر ہے؟ ایک اور خبر بھی ہے جو زیادہ اچھی نہیں ہے. چھوڑو اسے بھی رہنے دو بانو، چلے. اسے بھی سنتے جائیں. اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہے. ہاں، اگر ابھی اس کی راہ نہ نکال لی جائے تو آئندہ مشکل پیش آ سکتی ہے. آپ کے فرزند دل بند یزید ابن معاویہ کی خلافت کے وقت پہ. ٹھیک ہے، کیا خبر ہے؟ ابی وقاص شہر میں داخل ہو گیا ہے اور حسن ابن علی کے گھر میں قیام کر لیا ہے. سعد ابن ابی وقاص وہ کیا کرنے آیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. 2 دن ہو گئے کہ اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا ہے. ابن عمیر کہتا ہے کہ آج رات وہ شہر سے باہر نکلے گا. کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ؟ صرف اس کا بیٹا اور چند اس کے پرانے دوست. اسے میں شہر سے نہیں نکلنے دوں گا. نہیں، انہیں دارالخلافہ آنے کی دعوت دو، عزت اور احترام سے. اس کو دارالخلافہ بلائیں. بانو، سعد کے متعلق امیر نے تاکید کی ہے کہ وہ اپنے فرزند کی خلافت میں رکاوٹ ہے. یہ ایسی بات ہے جو امیر نے خود کوفے میں کہا. وہ عرب کا بڑا سردار ہے اور اس کا احترام واجب ہے. تم جاؤ. نگہبان، نگہبان، کہاں ہو؟ آؤ دروازہ کھولو. اے نگہبان، کہاں ہو؟ دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اے اے عظیم سردار، مجھے یہی حکم ملا ہے، میری گستاخی معاف. اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، دروازہ کھولو. میں معافی چاہتا ہوں. ٹھہرو ٹھہرو. سردار بزرگ، اس کی خطا نہیں ہے، یہ نوکر ہے، اسے حکم دیا گیا ہے. میں حاکم مدینہ مروان بن حکم کی طرف سے آیا ہوں کہ آپ کو دارالخلافہ لے جاؤں. مروان آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. ابن ذل جوشن، کل تک معاویہ کی مخالفت میں تلوار چلائی اور آج ابو سفیان کی اولاد کے نوکروں میں شامل ہو گئے، لیکن ہمیشہ خود کو اور تمام مسلمانوں کو عرب کے سردار بزرگ کا مقروض جانتا ہوں، اور ہمیشہ سے سعد ابن ابی وقاص کو قابل احترام جانتا ہوں. مروان ابن حکم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ آپ سے کیا چاہے گا سوائے اس کے کہ سردار عرب کا احترام بچا لائے. مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی ہے.
بسم اللہ، شروع کریں۔ کیا یہ غزہ سردار عالی قدر کی شان کے مطابق نہیں ہے؟ جب تک نہ جانوں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو، ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے کہنا ہے وہ میں تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوستوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کہو۔ سعد، تم نے ہمیشہ دین اور قرآن کی پاسداری کے لیے تلوار چلائی ہے۔ رستم فرخزاد کے لشکر کو تم نے پچھاڑا، تیسفون کا راستہ تم نے کھولا ہے۔ ایران کی سرحد پر تمہاری تلوار نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی آج اگر آواز اذان بلند ہے تو وہ تمہاری زحمتوں کا نتیجہ ہے۔ بتاؤ بات کیا ہے؟ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہا کہ تم اپنے تئیں میرے خلوص و احترام کو سمجھ سکو۔ اب میں تم جیسے ایک عظیم مرد سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے حسن ابن علی سے کیا باتیں کی ہیں اور اس نے تم سے کیا کہا ہے۔ جو بھی ہو تمہاری بھلائی میں نہیں ہے، اٹھو۔ اس سے اگر میری آخرت کی ہی بھلائی ہو وہی کافی ہے۔ مجھ سے مکاری اور بہانہ بازی کر رہے ہو؟ ایسا نہیں، خدا کی قسم، پوری صداقت و سچائی کے ساتھ صرف ایک سوال کیا تم سے۔ ٹھیک ہے، بتاؤں گا۔ مجھے تم سے کیا ڈر ہے، لیکن بتا دوں کہ تمہارے کام کی نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جس وقت وسیع مصطفیٰ تنہا رہ گئے تھے تو میری تلوار نیام میں تھی اور زبان بند۔ میں کبھی اس گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بخشوں گا۔ یہی میں نے حسن ابن علی سے بھی کہا۔ میری اور تمہاری قسمت کس قدر ملتی جلتی ہے ساتھ۔ پسر حکم، مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ میں نے صرف علی مرتضیٰ کی نصرت نہیں کی تھی، تم ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور ان کے دشمنوں سے عہد و پیمان باندھا ہے اور ان کے پشت سے خنجر بھونکا ہے۔ تم صحیح کہتے ہو سعد، تم صحیح کہتے ہو۔ مجھ میں اور تم میں بڑا فرق ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا؟ تمہارے ساتھ ظلم کیا اور حق کی آواز نہیں سنی۔ قسم خدا کی یہ تو میرے ضمیر کی آواز ہے۔ نہیں پسر حکم، میں تم جیسا پالتو کتا نہیں ہوں جسے ہندا کی اولاد معاویہ ابن ابو سفیان نے پال رکھا ہے۔ تم صحیح کہتے ہو، میں بھول گیا تھا، بالکل بھول گیا تھا۔ اور کیا کہا؟ یہ آخری بات ہے جو میں تمہیں بتاؤں گا، اب اس کے بعد تم مجھ سے کچھ نہ سن پاؤ گے۔ کہا اگر شمشیر چلاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور کیا کہا؟ اب تم مجھ سے کوئی بات نہیں سنو گے۔ صرف ایک لفظ ساتھ، صرف ایک لفظ۔ پھر اس نے کیا کہا؟ کہا میں نے معاویہ سے عہد کیا ہے، نہیں توڑوں گا۔ لیکن معاویہ اپنے عہد و پیمان پر نہیں ہے۔ مجھے مامور کیا ہے کہ میں مدینے کے شریف سادوں اور بزرگوں کو دمشق کی طرف لے جاؤں تاکہ یزید کی خلافت کے لیے راہ فراہم ہو سکے۔ وہ تم سے بہتر جانتے ہیں۔ خدا لعنت کرے ابو سفیان کی اولاد پر، اس نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ چند سکے دکھا کر میری آخرت خرید لی۔ سمجھ نہیں آتا حسن ابن علی کے سامنے کس منہ سے جاؤں اور اس سے معافی طلب کروں۔ کیا سچ مچ اپنے دل سے کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ ابو الحسن سے رجوع کرو، وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ میں نے بھی ایسے ہی کیا، میرا دل کہتا ہے وہ قبول کریں گے۔ مجھ سے ایک عہد کرو گے ابو عمر؟ کیسا عہد؟ یہ کہ فرزند علی حسن کی حمایت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ علی سے میں نے سنا تھا کہ مروان کا ہاتھ خیانت کا ہاتھ ہے، 40 دفعہ بیعت کرے گا اور پھر بھی توڑ دے گا۔ واہ ہو مجھ پر، میں غفلتوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اب نہیں ہوں۔ معاویہ کی گستاخیوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ ابو عمر، تمہیں تمہارے بیٹے کی قسم مجھے اس عذاب سے نجات دو تاکہ میں اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کر سکوں۔ معاویہ کے نوکروں، چمچوں اور نمکخاروں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔
صرف تم میری مدد کر سکتے ہو. مدد کرو، مجھ سے وعدہ کرو، اور اگر ذرہ برابر بھی وعدہ خلاف مجھ سے دیکھی تو اپنی تلوار سے میرے 2 ٹکڑے کر دینا. سب سے پہلے ابا محمد کے ساتھی جو تمہاری قید میں ہیں انہیں آزاد کر دو. ٹھیک ہے، اسی وقت. ٹھیک ہے، اسی وقت. تو چلو. آؤ چلو. بہتر ہے کہ 2-4 لقمے منہ میں ڈال لو، پھر چلتے ہیں. پہلے تم ان کو آزاد کر دو. تم لوگ بیٹھو اور کچھ کھا لو تاکہ میں ہو آؤں. شاید آج رات اب دارالخلافہ میں گزار لیں گے. ہاں سعد، کم سے کم یہ شہد کا شربت تو پیتے جاؤ، کچھ تو گلا تر ہو جائے. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. اٹھ جاؤ تم لوگ. آزاد ہو گئے ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بوڑھا کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص تو نہیں تھا؟ ہاں وہی تھا. یہ لوگ کیوں اس طرح کے چلے گئے؟ وہ بڈھا زمین پہ کیوں گر گیا؟ لگتا ہے ہماری خیریت پتہ کرنے آئے تھے. کیا سعد بھی معاویہ سے مل گیا ہے؟ نہیں معلوم، لیکن زمین پہ ایسے لوٹ رہا تھا جیسے کہ جان دیتے. ہم تو یہاں قید میں ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟